صرف پھول سونگھیے اور ہزاروں بیماریوں سے شفا پائیے۔ پھولوں کے رنگوں سے سارا جہاں رنگین اور ان کی خوشبو سے ماحول مہکتا ہے۔ قدرت کا یہ حسین تحفہ ایک اور حوالے سے بھی نہایت مفید ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھولوں سے مختلف امراض کا بھی علاج ممکن ہے۔ مثلاً گلاب کی خوشبو سونگھنے سے بے خوابی کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دل و دماغ کو مضبوط کرنے میں بے حد مفید ہے۔ گلاب کے تازہ غنچوں کو سونگھنے سے قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو بے خوابی کے مرض کو دور کر دیتی ہے اور پیاس گھٹانے میں مدد کرتی ہے۔ موتیے کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے خون کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ ذہنی پریشانیاں لاحق ہوں تو شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو نیند آور ہے اور بے خوابی کا مرض بھی رفع کر دیتی ہے۔ چنبیلی کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے پھول کی خوشبو سونگھنا ٹائیفائیڈ میں بے حد مفید ہے۔ یہ خوشبو رات کو لگائی جائے تو بھرپور نیند آتی ہے۔ رات کی رانی کی خوشبو اعصابی تناؤ دور کرتی ہے۔ یہ جذبات انگیز اور خواب آور خوشبو ہے۔ انتشار خون میں کمی لاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ اور سر درد دور کرنے کے لیے اس کا استعمال مفید ہے۔ ملسری کے پھول اگر بستر پر رکھ دیے جائیں تو ان کی خوشبو سے سانپ اور بچھو بستر پر نہیں آتے۔ نیز یہ خوشبو بھی ذہنی پریشانیاں دور کرتی ہے اور نیند آور ہے۔ بیلا کی خوشبو دوران خون تیز کرتی ہے۔ بے خوابی اور دل و دماغ میں انتشار کی کیفیت میں مفید ہے۔ دھریک کی خوشبو سونگھنے سے وبائی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کنپٹیوں میں جمے ہوئے ریشے کے اخراج کے لیے دھریک کے پھول سونگھیں۔ اس کے پھولوں کی خوشبو دماغ کے سرد امراض ختم کرتی ہے اور خون کے فاسد مادے دور کرتی ہے۔ وہ بند ناک جو ریشے کی وجہ سے ہو کھل جاتی ہے۔ متعدی امراض سے بچاؤ کے لیے اس کے پھول کپڑوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آم کے پھول کو ہاتھوں پر ملنے سے حیرت انگیز تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہاتھ اگر بچھو یا شہد کی مکھی کے کانٹے پر بھی رکھ دیں تو اس کی جلن، سوزش اور درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ گلے داؤدی کی خوشبو درد شقیقہ میں بے حد مفید ہے۔ یہ دماغی تھکاوٹ اور بیماریوں کو بھی ختم کر کے تقویت و فرت بخشتی ہے، قلب کو مضبوط بناتی ہے۔ نرگس کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے، سر درد اور زکام ختم ہوتا ہے۔ یہ دمے کے مریض کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یرکان کے مریض کو ختم کرتی ہے اور بواسیر ختم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ املتاس کے پھول کی خوشبو سے نزلہ، زکام، ناک کا بند رہنا اور کنپٹیوں کی جکڑن دور ہو جاتی ہے۔ یہ قبض کشا تاثیر کی حامل ہے۔ نیز بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے بھی املتاس کے پھول کی خوشبو کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بنفشہ کے پھول کی خوشبو آنکھوں کی سوزش اور جلن دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ موسم برسات میں موتیا، چنبیلی اور ملسری کی خوشبو جذباتی لوگوں کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ پھول صرف خوشبو بکھیرنے یا محبت کے اظہار ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ کئی امراض کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پھولوں کو سونگھنے سے متعدد امراض کا علاج ممکن ہے جس سے شاید آج تک آپ ناواقف ہوں گے۔ مختلف پھولوں کی خوشبو سے کئی طبی امراض حاصل ہوتے ہیں۔ زعفران کے پھول کی خوشبو میں یہ جادو ہے کہ سونگھتے ہی ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق گلاب کا کھانا اور پینا ایک طرف صرف سونگھنے سے ہی دل کی دھڑکن میں نظم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو تکلیف سے نجات کے لیے چنبیلی کے پتے چبائے جائیں تو دانت میں لگا کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ موتیا کی خوشبو کے بھی طبی فوائد ہیں۔ موتیا کی خوشبو بے خوابی اور ذہنی پریشانی دور بھگاتی ہے اور ساتھ ہی خون کی حدت بھی کم کرتی ہے۔ اسی طرح گیندے کے پھول کے فوائد بھی موجود ہیں۔ گیندے کے پھولوں کی خوشبو دمہ اور یرکان میں مفید ہے۔ بنفشہ کے پھول کے فوائد ہیں کہ اگر آپ کی آنکھوں میں جلن اور سوزش محسوس ہو رہی ہو تو بنفشہ کے پھول کو سونگھیں۔ علاوہ ازیں کھانسی اور بخار میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ خون کی حدت، تیزابیت کی زیادتی یا گرم اشیاء کے کثرت استعمال سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں گلاب کے سفوف کو عرق گلاب کے ساتھ استعمال کریں۔
نیز اس کے سفوف کو منہ میں لگائیں۔ ذیل میں پاکستان میں گلاب کا پھول اس قدر معروف و مانوس ہے کہ یہ ہر گھر میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اسے بطور عطر و خوشبو کے شوق سے لگاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو نہ صرف گھروں میں بلکہ محفلوں کو سجانے کے کام بھی لاتے ہیں، گویا اس سے بے شمار فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ گلاب کو طبی طور پر مختلف صورتوں میں بطور سفوف، حب معجون اور عرق و عطر کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے فوائد پر ایک نظر ڈالی جا رہی ہے جو سامعین کے لیے پر اثر معلومات ہوگی۔ ورم دماغی پردوں کے ورم میں اس کا سفوف کھانا اور ضماد کرنا نافع ہے۔ بے خوابی، ایسے مریض جنہیں بے خوابی کا عارضہ ہو ان کے دماغ کو تقویت دے کر بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ سر درد، گرمی کے سر درد میں گلاب کا ضماد اور سفوفاً استعمال مفید ہے۔ آنکھوں کی سرخی کا مرض عام ہے، اسے دور کرنے کے لیے عرق گلاب سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں۔ منہ سے بدبو آنے کی صورت میں اس کے جوشاندے سے غرغرہ کریں۔ منہ کے چھالے، خون کی حدت، تیزابیت کی زیادتی یا گرم اشیاء کے کثرت استعمال سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ایسی صورت میں گلاب کے ساتھ استعمال کریں۔ نیز اس کے سفوف کو منہ میں پیاس کی شدت، معدے کی تیزابیت، حدت اور تبخیر کی بنا پر پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے دور کرنے کے لیے اس کا عرق نفع بخش تاثیر رکھتا ہے، لگائیں۔ نفس الدم، منہ یا مسوڑوں سے خون آنے کی صورت میں گلاب کے جوشاندے کا استعمال بہت ہی مؤثر عمل ہے، اس کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے۔ ریح المیدہ، پیٹ میں ریا، گیس یا تبخیر کی زیادتی کی صورت میں بے چینی اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت میں اس کے سفوف کا استعمال شفائی اثرات رکھتا ہے۔ اسہال کبدی، جگر کا اسہال ایک ایسی سخت تکلیف ہے جو کسی دوائی سے شاید ہی ٹھیک ہو، اس میں صرف اور صرف گلاب پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دل کی کمزوری کا لاجواب علاج، دل کی کمزوری اور دل کی دھڑکن کی تیزی میں گلاب کے سفوف، آدھا چمچ اور 1 کپ عرق گلاب کا استعمال دن میں 2 مرتبہ مفید ہے۔ شوگر کے لیے عرق گلاب 1/2 کپ پانی میں ملا کر استعمال کرنا مفید ہے۔ حابس اسہال، آنتوں کی خراش، کمزوری یا خونی اور صفراوی رطوبت کے باعث جو اسہال لاحق ہوتے ہیں، ان میں گلاب کا بطور سفوف یا عرق کے استعمال نہایت ہی کارآمد ہے۔ جسمانی بدبو سے نجات پائیے، بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم کے کسی ظاہری حصے مثلا بغل، کنجے ران یا پاؤں سے بدبو آتی ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے معوف حصہ پر گلاب کا لیپ کریں۔ پسینہ کی زیادتی، جسم کے کسی ظاہری حصے مثلا چھاتی یا ہاتھ سے پسینہ آنے لگتا ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتا، ایسی صورت میں گلاب کے سفوف کو لیپ کرنے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جلد کا جل جانا، آگ سے جلد کے جل جانے والے زخم پر گلاب کے سفوف کو انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگائیں اور نفع پائیں۔ چیچک کے زخم، عموماً بچوں کی جلد پر چیچک کے زخم پڑ جاتے ہیں جو انسانی خوبصورتی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس میں گلاب کا سفوف 1 چمچ 1 کپ عرق ملا کر لیپ کریں۔ گلاب میں جریان و احتلام، نوجوانوں کے امراض و جریان و احتلام میں اس کا استعمال فوری فائدہ پہنچاتا ہے۔ آدھا کپ عرق گلاب روزانہ پئیں۔ پیشاب کی جلن، پیشاب جل کر آنا یا پخانے کی جلن میں گلاب کا استعمال مفید ہے۔ سیلان الرحم، عورتوں کے مرض سیلان الرحم میں آدھا کپ عرق گلاب دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ قبض جیسے الامراض کا نام دیا جاتا ہے، اس میں گلاب سے تیار ہونے والی گلقند شافعی علاج ہے۔ ورم جگر میں اسی گلاب سے تیار ہونے والی معجون کا استعمال اس سے نجات کا باعث ہے۔ سرما جات، آنکھ کے مختلف امراض میں عرق گلاب سے تیار کردہ سرما جات استعمال کرائے جاتے ہیں جو آنکھوں کے لیے خصوصی طور پر نفع بخش ہیں۔